اللہ قاری صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں سرکار کی برگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور انہی کے نعت کے دوران آج کی ہماری محفل میں معزز مہمانان گرامی محسن اہل سنت نازش اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا اخلاق احمد جلالی صاحب راولپنڈی سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کی اس پروقار محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم پیر شہید نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین بند بابا جی سرکار، آپ بھی اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، جتنے بھی احباب اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں، میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو آج کی اس پروقار محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات عزیز وقار، آپ کی بھرپور محبتوں میں دعوت خطاب دیتا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا اسد محمود عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ اسنا سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، جتنے بھی سنخان مصطفیٰ ہیں، علماء اکرام ہیں، چونکہ دن رات سرکار کی محافل میں یہ مصروف ہوتے ہیں، گلہ کافی ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، کچھ سنخان ایسے ہوتے ہیں جو کام چل جاتا ہے، لیکن احباب سے گزارش یہ ہے آپ سے، آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک نعرے کا جواب دے، ذرا آواز بلند، پتہ لگی حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، سب مل کے کہیے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، بولو نہ بن سکی ہے
نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. حمد و صلات کے بعد زینت و رونق محفل، بانی محفل، زینت مسند صدارت محترم المقام جناب خلیفہ آفتاب احمد صاحب، بانی مرکز نقشبندیہ مجددیہ و خلیفہ آستانہ عالیہ گمکول شریف، سٹیج پہ بیٹھے جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان شیر لسان، سادات عظام اور عظیم علمی روحانی مرکز نقشبندیہ مجددیہ میں جامعہ مسجد عثمان ذی النورین کے احاطے میں بیٹھنے والے خوش نصیب عاشقان مصطفیٰ، سب کا نذرانہ عقیدت آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. سامعین ذی احتشام، آج ہم اس علمی اور روحانی مرکز میں کملی والے آقا، جان کائنات، روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، فخر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد مسعود کے موقع پر جشن کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب کائنات سب کی حاضری اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. سامعین، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم آب و گل میں تشریف نہ لائے تھے تو ہر طرف جہالت و گمراہی کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اچھائی برائی کے پردوں میں چھپی بیٹھی تھی. انسان انسانیت کے نام سے شرما رہا تھا. بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. ماؤں کو منڈیوں میں لونڈی بنا کر بیچا جا رہا تھا. باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی، بیٹی کا مقام کوئی نہیں تھا. یہ دنیا کا سارا باغ اجڑا پڑا تھا. خزاں کی چیرہ دستیوں سے گلوں کی نکھت افشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گلدستہ طاق نسیاں بن چکی تھیں. یہ کائنات کی روشیں ویران تھیں اور آبجوئیں خشک تھیں. جہاں کبھی کبھی سبزہ نو دمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا، وہاں خاک اڑ رہی تھی. یاس و قنوت کی ایک ہماگیر کیفیت طاری تھی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک گھنگور گھٹا اٹھی، جس کا ہر قطرہ بہار آفری تھا اور جس کا ہر چھینٹا فردوس بادامہ تھا. یہ گھٹا برسی اور خوب دل کھول کر برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے.
خودداری و عزت نفس اور شجاعت و ایثار کے افسردہ درختوں کی اریاں شاخوں کو از سر نو خلعت برگ و بار عطا ہوئی۔ کمریوں نے پھر سے عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا، پرندے پھر سے چہچہانے لگے۔ دنیا والوں نے اس شوق و شنگ اور خیرات و برکات سے بھرپور گھٹا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نواز نام سے پکارا۔ عالم بالا کے مکین فرشتوں نے اسے احمد کہا، لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کے خالق و پروردگار نے، اس کو بھیجنے والے نے اسے اپنی اس بستی کائنات سے یوں روشناس کرایا کہ دنیا والوں تم آنے والے کو اپنی نظر سے دیکھتے ہو، لیکن آؤ میں بھیجنے والا بتاتا ہوں کہ میں نے بھیجنے والے کو کیا بنا کر بھیجا۔ میرا خالق بولا، میرا مالک بولا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے اپنے پاک نبی کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سامعین تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ اسی در کی دریوزہ گری کا نتیجہ ہی تو تھا کہ وادی صحابہ میں حیدر کرار کی عصر کی ایک نماز قضا ہوتی ہے تو در مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے حیدر کرار کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے یہ اسی در سے فیض نسبت کا نتیجہ ہی تو تھا کہ جس نے عبداللہ ابن قحافہ کو صدیق اکبر بنا دیا، جس نے 5 اونٹوں کی قطار سیدھی نہ کر سکنے والے فاروق اعظم کو جب در مصطفیٰ سے نسبت ہوئی تو 25 لاکھ مربع میل کی فرما روائی کا تاج عطا کر دیا۔ ارے یہ اسی در کی دریوزہ گری کا ثمر ہی تو تھا کہ جس نے حبش سے کھوٹے سکوں پر بک بک کر آنے والے بلال کو مؤذن رسول کا لقب دیا۔ تو لوگوں مجھے کہنے دو کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ میرے کریم آگا مدنی تاجدار رحمت کائنات روح کائنات کی جلوہ گری ہو گئی، میرے آقا کے قدم لگے ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ اللہ نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا۔ جناب آدم کو معجزہ دے کے بھیجا، جناب حضرت نوح کو معجزہ دے کر بھیجا، جناب حضرت داؤد کو معجزہ دے کے بھیجا، جناب حضرت موسیٰ کلیم کو معجزات دے کے بھیجا، جناب حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کو معجزہ دے کے بھیجا۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم نے جب ایک ٹبے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، اے لوگوں میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دیکھو تو صحیح، رب نے مجھے طور سینا پہ بلایا، مجھے احکام عشرہ عطا فرمائے، مجھے تورات کی 10 تختیاں عطا کی ہیں، میرا کلمہ پڑھو مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ قوم نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی جب ساری کائنات سے مایوس ہو گئے واپس جانے لگے، آپ نے قوم سے پوچھا لوگوں میں تورات لے کے آیا، تم نے میرا کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ قوم کہنے لگی ہے اللہ کے نبی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے جو نبی آتے رہے سب کو اللہ نے معجزہ دے کے بھیجا، اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں کوئی معجزہ ظاہر کیجئے، ہم بھی کلمہ پڑھ کے آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بغل میں رکھا۔ آپ پہ بھی سبحان اللہ، کوئی ٹھنڈ اتنی زیادہ تو نہیں ہوگی جو تساں ٹھنڈ چھڑ گئی، مل کے آخو سبحان اللہ۔
وہ جو ابھی بعد میں آئیں گے نا وہ تو شاید صرف دعا سننے کے لیے ہی آئے یا دعا لینے آئے، آپ تو محفل سننے آئے ہیں نا، مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بغل میں رکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا ید بیضا آپ کے بغل کے اندر جب نکال کے سامنے کیا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، توجہ فرمانا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ساری کی ساری قوم اللہ کے نبی کی طرف جھکنے لگی، کلمہ پڑھ کے اسلام لانے لگی۔ ادھر فرعون اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، جب اسے پتا چلا کہ میرا حلقہ ٹوٹ ٹوٹ کر جناب موسیٰ کے قدموں میں گرتا جا رہا ہے، اس کو اپنی حکومت خطرے میں محسوس ہوئی۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، کہا سارے کے سارے جادوگروں ایک کھلے میدان میں اپنی لاٹھیاں لے کے آؤ، اپنی رسیاں لے کے آؤ۔ جادو کے زور سے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو ہرانا چاہا۔ ادھر جناب موسیٰ کلیم اللہ اکیلے کھڑے ہیں، تنے تنہا کھڑے ہیں۔ ارے مصر کا میدان ہے، اللہ کے نبی تنے تنہا کھڑے ہیں، ادھر ساری فرعونی قوم کھڑی ہے، جادوگر کھڑے ہیں، شیطانیت کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے مالک تیری مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ۔ اے اللہ تیرا کلام تو کہتا ہے تیری مدد اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ۔ مولا یہ دیکھنا سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، اب تیرا نبی کھڑا ہے، تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب۔ اے موسیٰ پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد اترنے والی ہے۔ لوگوں سارے کے سارے فرعونیوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پہ پھینکی۔ جب ہاتھ میں تھی تو رسیاں تھی، زمین پہ لگی تو کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ وہ سارے سانپ رینگ کر اللہ کے نبی پہ حملہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی میرے مالک تیری مدد۔ فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی بولے ہے یا عصایا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے۔ اتوکل علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں۔ واحش بہا علی غنمی، میں اس کے ساتھ بکریاں چراتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ میرے مالک کی طرف سے آواز آئی موسیٰ اس عصا کو زمین پہ پھینکنا تیرا کام ہے، سارے جادوگروں کے جادو کو ملیا میٹ کرنا رب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا، سارے کے سارے جادوگروں کے جادو کی ان رسیوں کو، ان سانپوں کو ایک اژدہا بن کر اس آپ کے عصا مبارک نے ہڑپ کر لیا، کھا لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم میں وہ سارے کے سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ اب وہی فرعون جو دعویٰ کرتا تھا اپنی ربوبیت کا، اپنی کبریائی کا، جب دیکھا کہ میرے بلائے ہوئے لوگ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں آگے، حیران و پریشان ہوا۔ قوم نے کہا یہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے معجزہ دے کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے معجزہ دے کے بھیجا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ روح اللہ کی باری آئی، میرے کریم آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو معجزے دے کر بھیجا، اور اپنے پاک نبی کو معجزہ بنا کے بھیجا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔
میرے کریم مدنی ایک محفل میں بیٹھے ہیں، سامنے جناب بلال حبشی بیٹھے ہیں، دیکھا تو ساتھ ہی ایک سفید داڑھی والے صحابی رسول جن کی کمر جھک چکی ہے، میرے آقا نے پوچھا بلال دیکھو یہ تمہارے ساتھ سلمان ہے؟ آقا جی ہاں سلمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی اپنا چہرہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی کے غلام حضرت سلمان فارسی جو فارس کی سرزمین سے، آتش کدہ فارس سے بکتے بکاتے، مجوسیوں کے گھروں سے، مجوسیوں کے خاندان سے بکتے بکاتے جب مدینہ پاک پہنچے تھے تو آقا کے قدموں پہ نثار ہو گئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان اپنا چہرہ اٹھاؤ۔ جناب سلمان فارسی نے نظر اٹھائی۔ میرے آقا نے پوچھا سلمان روتا کیوں ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کی لڑیاں کیوں؟ تیری داڑھی کیوں تر نظر آتی ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے حبیب، میں ایک یہودی کا غلام ہوں۔ توجہ میری طرف، میں یہودی کا غلام ہوں۔ جب بھی پورا دن محنت کرتا رہتا ہوں، مزدوری کرتا رہتا ہوں، اس کے کھجوروں کے باغ کو پانی دیتا رہتا ہوں، اس کی بکریاں چراتا رہتا ہوں، اس کے گھوڑے نہلاتا رہتا ہوں۔ آقا جب آپ کے دروازے پہ آنے کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا مارتا ہے۔ جب تک میں جوان تھا مار برداشت کرتا رہا، آقا اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر کبڑی ہو گئی ہے۔ آقا جب بوڑھی کمر پہ وہ مارتا ہے، میری بوڑھی کمر پہ مارتا ہے، آقا رات کو سونے نہیں ہوتا، آقا رات کو لیٹنے نہیں ہوتا، یہ بڑی تکلیف ہے۔ میرا یہودی مالک مجھے روز مارتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سلمان کھڑا ہو جا۔ میرے نبیوں کے سلطان کھڑے ہوئے، جناب سلمان فارسی کو قریب بلایا، قریب بلا کر اپنے سینے سے لگایا، جناب سلمان فارسی کا ماتھا چوما، ارشاد فرمایا سلمان غم نہ کر، جس کا کوئی نہیں نبیوں کا سلطان اس کا ہے، جس کا کوئی نہیں نبیوں کا سلطان اس کا ہے۔ فرمایا آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جا اور اپنے مالک سے پوچھ کے تجھے بیچتا ہے، کہہ دینا سبحان اللہ۔ 200 سال کے قریب عمر ہے، کمر کبڑی ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے گئے، جا کے اپنے یہودی مالک سے پوچھا کہ اے میرے مالک مجھے بتا مجھے بیچتا ہے؟ وہ اپنے دوست یہودیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے تالیاں بجائیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے اور کہنے لگے کہ اے سلمان تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تجھے اس عمر میں کون خریدے گا؟ تیرے تو ہاتھ کانپتے ہیں، تو کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کر، مجھے میرا کملی والا خریدے گا، مجھے میرا کملی والا خریدے گا، بس تو قیمت بتا۔ یہودیوں نے سر جوڑے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی قیمت، کوئی ایسی رقم رکھی جائے تاکہ یہ مسلمانوں کے نبی دے ہی نہ سکے، تاکہ اس کو خریدا جا ہی نہ سکے۔ سامعین ان یہودیوں نے آپس میں سر جوڑا، قیمت طے کی کہ 3 چیزیں کی جائیں۔ 1 پاؤ تیرے بدلے میں سونا لوں گا، 2 کلو چاندی لوں گا، 100 کھجور کے درخت والا ایک ہرا بھرا باغ جو کھجوریں دیتا ہوگا، پھل دیتا ہوگا، جب میں وہ لوں گا تو اس وقت تو آزاد ہو جائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ نہ تو یہ مسلمان، نہ تو یہ کھجوروں کے باغ کو دے سکتے ہیں، ان کے پیٹ پہ تو بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے ہوتے ہیں، سونا کہاں سے دیں گے؟ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جناب سلمان فارسی اپنا سر جھکا کے آ گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان سر جھکایا ہوا کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ آقا اس یہودی نے قیمت ہی اتنی شدید رکھی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا اس نے قیمت کیا رکھی ہے؟ کہا کہ اے سلمان تیرے بدلے میں اگر تیرے نبی تجھے خریدنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 پاؤ سونا دیں، 2 کلو